پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ اولسن کو اخلاقیات سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر 3 برس کی سزا سنا دی گئی۔ انہیں $93,400 جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ سماعت کے موقع پر آپ دیدہ اولسن نے کہا کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور اس کے سنگین نتائج بھی نکلیں گے۔ 63 برس کی سزا منگل کو سنائی جانی تھی، جو 3 روز کے التوا سے سنائی گئی۔ اولسن سن 2012 سے 2015 تک پاکستان میں امریکہ کے سفیر رہ چکے ہیں اور انہوں نے پچھلے برس جون میں اعتراف جرم کیا تھا۔ انہوں نے جھوٹا بیان دیا تھا اور غیر ملکی حکومتوں کے لیے لابنگ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ اولسن محکمہ خارجہ سے 2016 میں ریٹائر ہو گئے تھے، تاہم ان پر الزام تھا کہ انہوں نے قطر حکومت کی اس معاملے میں مدد کی تھی کہ وہ امریکی پالیسی سازوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اولسن نے اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کی پردہ پوشی کے لیے کئی اقدامات بھی کیے تھے، جن میں اہم ای میلز کو ڈیلیٹ کرنا اور انٹرویو کے دوران FBI سے جھوٹ بولنا بھی شامل تھا۔ اٹارنی آفس کے مطابق پاکستان میں سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے رچرڈ اولسن نے ایک پاکستانی امریکی بزنس مین سے فوائد بھی حاصل کیے تھے۔ اس پاکستانی امریکن کو دستاویز میں پرسن 1 کا نام دیا گیا ہے۔ جو مفاد حاصل کیا گیا، اس میں رچرڈ اولسن کی اس وقت گرل فرینڈ کو $25,000 دینے پر آمادگی بھی شامل تھی تاکہ خاتون کی ٹیوشن فیس کولمبیا یونیورسٹی کی ادا کی جا سکے۔ تاہم $20,000 دیے گئے تھے، ساتھ ہی $18,000 سفیر کو فرسٹ کلاس میں فضائی سفر کے لیے بھی دیے گئے تھے تاکہ وہ ملازمت کے سلسلے میں لندن کا سفر کر سکیں۔ ایک اور مفاد یہ بھی تھا کہ اولسن اس بات پر آمادگی ظاہر کر رہے تھے کہ پرسن A کی ایما پر وہ اراکین کانگریس کو لابی کریں گے تاکہ پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو اسلحے کی فراہمی کی جا سکے۔ اس پاکستانی امریکن شخص کو سن 2021 میں 12 برس کی قید سنائی گئی تھی۔ ان پر انتخابی مہم کے لیے غیر قانونی طور پر رقم دینے کا الزام تھا۔ رچرڈ اولسن پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں امریکی سفیر کے طور پر ہائی پروفائل پوسٹنگ کے ساتھ ساتھ عراق اور افغانستان میں خطرناک اسائنمنٹس پر بھی رہے، لیکن چند برس سے اولسن اپنے سفارتی کیریئر میں کیے گئے کچھ متنازع کاموں کی وجہ سے وفاقی تحقیقات کی زد میں تھے۔ امریکی اخبار کے مطابق عدالت میں پیش کیے گئے خفیہ ریکارڈ سے پتہ چلا کہ دبئی کے ایک امیر کی جانب سے اولسن کی ساس کو $60,000 مالیات کے ہیرے کے زیورات تحفے میں دیے گئے۔ اولسن اس تحفے کی اطلاع محکمہ خارجہ کو دینے میں ناکام رہے۔ دستاویز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے انسپکٹر جنرل اولسن سے ہیروں کی ان زیورات کے بارے میں تفتیش کرتے رہے۔ دستاویزات کے مطابق امریکی تحقیقاتی ایجنسی FBI نے ان سے اسلام آباد میں بطور امریکی سفیر تعیناتی کے دوران ایک خاتون صحافی کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی۔ FBI کو معلوم ہوا کہ اولسن کو ایک پاکستانی نژاد امریکی تاجر نے، جو اس وقت غیر قانونی چندہ مہم اور ٹیکس سے متعلق جرائم کے لیے جیل میں 12 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں، ٹیوشنز بلز کی مد میں $25,000 دیے تھے، جس سے سفیر کی مبینہ گرل فرینڈ نیو یارک گئیں اور کولمبیا یونیورسٹی گریجویٹ اسکول آف جرنلزم میں داخلہ لیا۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اولسن کچھ ایسے رومانوی تعلقات میں ملوث تھے جن کی وجہ سے وہ بلیک میلنگ کا شکار ہو سکتے تھے۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ 2012 سے 2015 تک پاکستان میں تعیناتی کے دوران اولسن نے متعدد خواتین کے ساتھ تعلق قائم کیا، حالانکہ وہ ایک امریکی سفارتکار سے شادی کر چکے تھے، جو اس وقت لیبیا میں سفیر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھیں۔ اولسن نے FBI کو بتایا کہ انہوں نے CIA کے اسلام آباد اسٹیشن کے سربراہ کو اپنی عادات کے بارے میں بتایا تھا، لیکن عدالتی ریکارڈ بتاتا ہے کہ انہوں نے محکمہ خارجہ کے انسداد انٹیلیجنس قوانین کے مطابق امریکی سفارتی سیکیورٹی حکام کو اپنے رابطوں کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اولسن نے اعتراف کیا کہ جب وہ پاکستان میں سفیر تھے تو انہیں خلیج فارس کی ایک سرمایہ کاری فرم میں ملازمت کے انٹرویو کے لیے لندن جانے کے لیے $18,000 کا فرسٹ کلاس ٹکٹ ملا تھا،
جسے وہ ظاہر کرنے میں ناکام رہے۔ دوسرے الزام میں انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے 2017 میں قطری حکومت کی جانب سے امریکی حکام کے خلاف غیر قانونی طور پر لابنگ کی اور ایک وفاقی کولنگ آف قانون کی خلاف ورزی کی، جس کے تحت انہیں محکمہ خارجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد 1 سال تک ایسا کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ان پر ہیرو یا ان کی گرل فرینڈ کی ٹیوشن فیس سے متعلق الزام نہیں لگایا گیا، لیکن محکمہ انصاف نے ان کی سزا کے سلسلے میں دلیل دی ہے کہ یہ ایک ساتھ غیر اخلاقی رویے کا نمونہ ہے۔ عدالتی دستاویزات میں استغاثہ نے امیر کے زیورات کو ایک بے حد اور واضح طور پر نامناسب تحفہ قرار دیا اور اولسن پر احتساب سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا۔ اولسن کے جس پاکستانی نوجوان خاتون صحافی سے تعلقات کی چھان بین کی جا رہی ہے وہ مونا حبیب ہیں، جو 2019 میں اولسن سے شادی کر چکی ہیں، لیکن تحقیقات کا مرکز اولسن کی پاکستان میں تعیناتی کے برس ہیں، جب اولسن کی بیوی ڈیبورا تھی اور وہ مونا سے قریب ہوئے۔ امریکی عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اولسن اور مونا کا تعلق 2 سال تک رہا، لیکن 2014 کے آخر میں دونوں کے درمیان تعلق ٹوٹ گیا، کیونکہ پاکستانی نژاد برطانوی شہری مونا حبیب کو پتہ چل گیا کہ امریکی سفیر ان کے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے چند ماہ بعد دوبارہ رابطہ کیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ مونا حبیب کو 2015 میں کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ اسکول آف جرنلزم میں داخلہ دیا گیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے درکار $93,000 برداشت نہیں کر سکی تھیں۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق اولسن نے پاکستان، چین اور مشرق وسطیٰ میں اعلیٰ سطحی کاروباری اور سیاسی رابطے رکھنے والے پاکستانی نژاد امریکی ڈیل میکر عماد زبیری سے مونا کا تعارف کروایا۔ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عماد زبیری نے مونا حبیب کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں انہوں نے مونا کو تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے $25,000 دینے اور $50,000 قرض کا بندوبست کرنے کی پیشکش کی۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ عماد زبیری نے کولمبیا یونیورسٹی کو $20,000 اور مونا حبیب کو $5,000 کا چیک بھیجا، لیکن قرض دینے کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ عماد زبیری کو 2021 میں ایک الگ کیس میں 12 سال کی قید سنا دی گئی تھی، جب انہوں نے ٹیکس چوری، چندہ جمع کرنے کی غیر قانونی مہم اور دیگر الزامات کا اعتراف کیا تھا۔ اس وقت خبریں آئی تھیں کہ عماد زبیری امریکی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے۔ عدالتی فائلنگ میں اولسن کے وکلاء نے کہا کہ سابق امریکی سفیر نے صرف ایک تعارف کروایا، جو ایک سفارتکار کے لیے ایک بہت عام عمل ہے، اور یہ کہ تعلیمی اخراجات کی ادائیگی کوئی غلط بات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت وہ مونا حبیب سے کسی رشتے میں نہیں تھے۔ لیکن عدالت میں جمع کرائی گئی ای میل سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی سفیر اور صحافی اس وقت بھی ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھتے تھے۔ مونا اپنے خلاف الزامات کو مسترد کرتی ہیں۔ وہ 2019 میں اولسن سے شادی کے بعد نیو میکسیکو میں مقیم ہیں۔ ڈیبورا اور اولسن کی طلاق 2018 میں ہوئی تھی۔ جب اولسن دبئی میں امریکی قونصل خانے کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے تو خلیج فارس کی ریاست کے ایک امیر نے ان کے دفتر میں ایک مخملی ڈبہ پہنچایا۔ اس کے اندر سفید سونے میں جڑے 4 ہیرے رکھے گئے تھے اور ساتھ ہی ایک لاکٹ، ایک انگوٹھی اور بالیوں کا ایک سیٹ تھا، جس کی وفاقی حکام نے بعد میں عدالتی دستاویزات کے مطابق $60,000 کی قیمت بتائی۔ دستاویز میں امیر کا نام نہیں لیا گیا، تاہم دبئی میں 2003 سے اب تک 2 مختلف امیر رہ چکے ہیں۔ امریکی حکام کو $285 سے زیادہ مالیت کے تحائف کی اطلاع دینی ہوتی ہے، اور وہ انہیں اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک وہ وفاقی حکومت کو منصفانہ قیمت کی ادائیگی نہ کر دیں۔ اولسن نے یہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے محکمہ خارجہ کے تفتیش کاروں کو بتایا کہ امیر نے ہیرے انہیں نہیں بلکہ ان کی ساس کو دیے تھے، جو دبئی میں ان کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر اولسن کے 2 بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے دبئی آنے پر ان کی ساس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ اولسن کی اس وقت کی اہلیہ ڈیبورا جونز اس وقت واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر اہلکار کے طور پر مقیم تھیں اور جزیرہ نما عرب کے دفتری امور کی نگرانی کرتی تھیں۔ اولسن کے علاوہ ڈیبورا کے خلاف بھی ان ہیروں پر تحقیقات ہوئی اور ان سے وہ ہیرے واپس مانگے گئے، تاہم دونوں نے حکام کو بتایا کہ ڈیبورا کی والدہ وہ ہیرے واپس کرنے کو تیار نہیں ہوئی اور ان کے مرنے کے بعد ہیروں کا کچھ پتہ نہیں۔
रुबीना ज़फ़र, प्रिज़म न्यूज़।